بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر ایک باغ ہے، اس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو انسان مومن ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگا۔ اور اگر جو شریعت کے مخالف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مخالف زندگی گزارے گا، اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ مسکرا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر آپ موت کو یاد کرتے تو آپ نہ مسکراتے، آپ نہ اتنا زور سے ہنستے، اور فرمایا قبر روزانہ انسان کو پکارتی ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، جدائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کوئی نیک اور صالح اور متقی انسان جب قبر کے حوالے ہوتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا، آپ کا آنا خوش آمدید۔ اور قبر کہتی ہے کہ روح زمین پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میں تو تھا، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی وہ تو تھا، آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے، تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ اور جہاں تک اس مردے کی نظر جاتی ہے، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس کوئی گنہگار انسان قبر کے حوالے جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، تو قبر اس کو کہتی ہے لا مرحبا، آپ کا آنا ناپسندیدہ ہے، اور کہتی ہے دنیا میں جب تمام لوگوں میں جو سب سے ناپسندیدہ شخص تھا وہ تو تھا، اب تو میرے حوالے کیا ہے، اب تو میری سختیاں دیکھے گا۔ اور قبر اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور ایک سانپ اس قبر پر 70 سانپ ایسے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس مردے پر گنہگار پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک سانپ بھی روح زمین پر پھونک دے، ساری انسانیت ختم ہو جائے، پرند چرند ختم ہو جائے، جہاں پر کوئی چیز نہ اگے، اتنے زہریلے جس کے اس کو حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جنت قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب یہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے، کیسے وہ عمل کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اچھی زندگی ہوگی تو جنت کا باغ ہوگی، اگر بری زندگی ہوگی قبر جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں انسان پاس اور کامیاب ہو گیا تو ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اگر یہاں پر پھنس گیا، ناکام ہو گیا، تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی حدیثوں پر 100% عمل کریں، پھر ہمارے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، اگر اس کے برعکس ہوا تو جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔